تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک یا ریاست میں قوانین بنتے ہیں تو اس کا فائدہ یقیناً عوام الناس کو ہونا چاہیے، لیکن ہم ماضی سے لے کے اب تک یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو قوانین کو تبدیل بھی کر دیتی ہے، نئے قوانین بھی لے آتی ہے اور ان کو قانون بنا کر عمل درآمد بھی کرتی ہے، لیکن اس میں فائدہ یا مفاد خود ذاتی حیثیت کا ہوتا ہے۔ عوام شاید اس سے کسی حد تک محروم ہی رہتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2024 آج سے نافذ تو ہو گیا ہے بظاہر دیکھا جائے تو، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا واقعی کیا اپوزیشن کو روند کر یہ ایکٹ نافذ کیا گیا ہے، اس میں خالصتاً حکومت کی خواہش شامل ہے یا پھر واقعی یہ عوام کے مفاد میں بھی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف جیسی مضبوط اپوزیشن اس بل کا مقابلہ کیسے کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ہیں، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے مستند ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے بھی اور آئینی اور قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سب سے بڑی ووکل آواز سمجھی جاتی ہیں، اور آج ہم ان سے خاص طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر تو لڑ رہی ہے لیکن قانونی طور پر اپنی جنگ کیسے لڑے گی، ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اولین امپورٹنٹ ترین کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، بابر روان صاحب موجود ہیں۔ بابر صاحب تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بڑے عرصے کے بعد مجھے وقت دیا ہے۔ سر پہلے تو یہ بتائیں کہ میں آپ سے پہلے سوالات سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ آج آپ اڈیالہ گئے اور بڑے لمبے ٹائم تک آپ نے ہمیں بھی انتظار کروایا، تو کیا کچھ وہاں پر ہوا؟ خان صاحب ویسے جرنلسٹوں سے بات تو کرتے ہیں لیکن امپورٹنٹ ترین چیز کیا رہی جس کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ثنا فار کمنگ۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ اپنی پرسنل باتیں کو بہت ہی کم، وہ میں کبھی کبھی چھیڑتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بات کریں پھر وہ کرتے ہیں۔ تو آج 3 امپورٹنٹ ایشو تھے جن کے اوپر ان کا فوکس رہا۔ جو لٹیگیشن چل رہی ہے، جو کیسز فالس بنائے ہوئے ہیں، جتنے کیسز کلمنیٹ ہوتے ہیں ان میں عمران خان بری ہوئے ہیں، پہلے بھی آئندہ بھی بری ہوں گے، اس لیے کیسز کی بنیاد سیاسی ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی گورنمنٹ ہے جس کے منسٹرز بول کے کہتے ہیں کہ ہم کیسز اور ڈھونڈیں گے، بول کے کہتے ہیں ہم کیسز اور بنائیں گے۔ کیس بنانے والا منسٹر نہیں ہوتا، نہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیس بنانے والی پولیس ہوتی ہے۔ اچھا، پولیس کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پورے پنجاب میں اور پورے اسلام آباد میں، خاص طور پہ بھی یہ بھی کراچی بنا دیا انہوں نے، اور لاہور کو بھی کراچی بنا دیا انہوں نے۔ اسٹریٹ کرائم کے ریفرنس سے میں بات کروں، آج انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس تقریباً 2 مہینے کا وقت ہے اور اس لیے یہ وائنڈ اپ کریں۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے ٹائم لائن دی ہے اور اس ٹائم لائن کے اندر گورنمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہمارا جو لوٹا وہ مینڈیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کہاں ووٹ ڈالا ہے، ساری قوم کو پتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ لیا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو گفتگو کی بات جب کرتا ہوں تو مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میں اگر آج اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں تو 6 گھنٹے بھی نہیں ہے یہ گورنمنٹ، مجھے اقتدار مل سکتا ہے لیکن مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے پبلک کے لیے اختیار چاہیے اور حقیقی آزادی چاہیے۔ یہ دوسری بات تھی، اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پہ فکر مند ہیں کہ ہماری حالت بے شمار حوالوں سے بنگلہ دیش سے بھی آگے والی، ہم تو بڑی گہری کھائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش پھر سنبھل جائے گا، اس لیے کہ دیکھ لیں ان کے فورک ریزروز کتنے ہیں، دیکھ لیں ان کا ٹریڈ کتنا ہے، اکانومی کہاں کھڑی ہے، اکانومی کدھر کھڑی ہے اس کی، اور اس کے لوگ کتنے وائبرنٹ ہیں۔ تو یہاں بھی میں آپ کو مجھے عجیب لگے گا لوگوں کو کہ کل سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذاتی طور پہ، میں ابھی نکلا تو پھر اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ باہر کھڑا تھا اڈیالہ جیل کے اوپر پہنچ رہے ہیں، اور وہ روک روک کے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، عمران کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے یعنی آپ کے خیال میں اس ماڈل کو کاپی کرنے کی یہاں کے اسٹوڈنٹس کوشش کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس انڈیجنس ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اسٹوڈنٹس لائف سے گزرے ہوئے بھی آدھی صدی ہو گئی ہے، لیکن وہ جو طالب علم ہیں وہ ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ امپاورمنٹ چیز کیا ہے، اور جو عمران خان کہتا تھا جن کو برگر کہا جاتا تھا، برگر بچے جو ہیں انہوں نے آئرن لیڈی وہ گرائی نہیں ہے، گرانا تو اور بات ہے، بھاگ گئی ہے ملک چھوڑ کے، اور پھر اور بھی وہاں واقعات ہو رہے ہیں بڑے خوفناک۔ لیکن میں بنگلہ دیش پہ سے بعد میں آتی ہوں، لیکن یہ جو آپ نے بھی 2 مہینے والی بات کی ہے، یہ پریڈکشن آپ کے خیال میں خان صاحب صرف پریڈکٹ کر رہے ہیں یا اپنے طور پر کچھ سیاسی طور پر ڈیسائیڈ کر چکے ہیں جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ 2 مہینے کا ٹائم فریم کس وجہ سے دونوں چیزیں مکسڈ ہیں، مینی تھنگز آئی کی ناٹ سے پارٹ آف آر اسٹریٹجی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے کے اندر دیکھیں نا، 2 چیزیں تو بڑی آبویس ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آئی پی پیز ہیں سارے ان کے مالکان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں، وزیروں کی ہیں، وزرائے اعظم کی ہیں، ان کے بیٹوں کی ہیں، ان کی بھتیجیوں کی ہیں، ان کی بہوؤں کی ہیں، اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے کچھ لوگ ہیں بزنس والے جو ان کے سپانسر ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں وہ ان کی بھی ہیں، سوائے 2 کے، ایک قطر کی ہے اور ایک چائنا کی ہے، وہ چھوڑ دیجئے 7 ایک کے ہیں اور 10 تقریباً وہ 17-18 بنتے ہیں یونٹس،
باقی سارے more than 78% جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہیں. تو انہوں نے کدھر ماننا ہے کہ لوگوں کو سستی بجلی ملے؟ اگر سستی بجلی دینا چاہیں تو ایک فارمولہ میں ابھی آپ کے دیکھنے والوں کو بتا دیتا ہوں. جو پنجاب کے اپنے ہیں اور مرکزی حکومت کے اپنے، پنجاب میں مریم آج سے بجلی سستی کر سکتی ہے. اس نے وعدہ کیا ہوا تھا 300 یونٹ مفت کر دے، باقی جو پروڈکشن کاسٹ کے اوپر ہے وہ دے. وہ اس لیے نہیں کرے گی کہ اس کے کزن کو جو رپورٹڈ ہے کہ 63 کروڑ روپے 3-4 مہینے میں اس کو ملے کیپیسٹی پہ، جو اس کا ایک یونٹ ہے، ایک گھر میں وہ 63 کروڑ روپے گئے. باپ وزیر اعظم ہوگا تو وہ انکوائری کرنے دے گا. اس لیے یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. لیکن عوام کے لیے اچھی خبر اگر نہیں ہے تو وہ ناک تک پہنچا ہوا ہے ان کے پانی، اب ان کی سانس بھی بند ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا شخص میرے پاس آیا دیہاتی، کل وہ میرے سسرالی علاقے کا، تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ میرا بل جو 3 سے 4 ہزار روپے آتا تھا وہ بل آیا 53,000 روپے. ایک چھوٹا سا گھر ہے، دیہات کے اندر ہے، ایک زیادہ تر گھروں کی کہانی یہی ہے ذیلی روڈ کے اوپر. اچھا ایک، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں ان کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی سے کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا تو آپ کو وزیر اعظم نے رعایت کر دی ہے کہ 10 دن اور آپ لے لیں تو یہ بل جمع کرا دیں. یعنی بل جمع کرانا پڑے گا 3 اور 4 ہزار کے درمیان والا 53,000 روپیہ. لیکن یہ جو اس نے 10 دن دیے ہیں، آتم تائی کی قبر پہ دولتی ماری ہے اس نے، یہ 10 دن کا مطلب ہے، 10 دن کا مطلب یہ ادھار مانگو، گھر کی چیزیں بیچو، بیٹی کا جہیز، بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کی فیس کاٹو اور وہ پیسے دو، اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ میں. اس لیے یہ بہت لمبا عرصہ نہیں چل سکتا. یعنی آپ کے خیال میں اپنی موت آپ مر جائے گا. سوری میں بنگلہ دیش پہ سے تھوڑا سا آگے چل کے آتی ہوں. یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے خان صاحب کی، سر اس کے اوپر کیونکہ آپ کا بنگلہ دیش میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا تھا، بنگلہ دیش میں ہم سے بہت سستی بجلی ہے، بہت ہی سستی، اسی لیے ان کی انڈسٹریز بہت اچھا پرفارم بھی کریں. یعنی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہماری بھی آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں انڈسٹری صبح بھی چلتی تھی، شام بھی چلتی تھی. اچھا اس کے اوپر ایک اور بھی ڈیبیٹ ہے، میں چاہوں گی اس پہ آپ کی رائے لوں. لیکن ایک چیز سر، یہ اب جب خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، چلیں ایک تو اسٹریٹجی ان کی اپنی ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی پالیسی وضع کرتے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، پھر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے خیال میں یہ جو انہوں نے مشروط معافی کی بات کی ہے ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے، وہ کس کانٹیکسٹ میں کی ہے؟ آج انہوں نے اس ٹی وی کا نام لیا ہے جس نے خبر فیک نیوز چلائی ہے، وہ فیک نیوز ہے، وہ گفتگو انہوں نے لیا ہے سارے رپورٹرز، میں نہیں لوں گا، سارے رپورٹرز کے سامنے انہوں نے ٹی وی کا نام لیا. اور اس کے رپورٹر جو تھے وہ پہلی دفعہ پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تھے کہ نام تو آنا ہے، پھر جب آپ کریں گے کوئی کارروائی تو نام تو آئے گا. اچھا جو انہوں نے کہا ہے ان کا موقف ایک ہی ہے پہلے دن سے. اس موقف کے 2 حصے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھے کانٹرڈکٹ کریں اگر میں کسی جگہ غلط کہہ رہا ہوں. پہلا انہوں نے پہلے دن یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، یہ جو مارا ماری ہوئی ہے وہ ہمارے لوگوں کی ہوئی ہے اور یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس میں ہمارے لوگ شامل نہیں. یہ ان کا موقف ہے. اچھا دوسرا سائڈ جو یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی سے پہلے پاکستان کے اندر ایک شہد کی نہر تھی وہ عمران خان نے موڑ دی افغانستان کی طرف، دودھ والی نہر جو ہے وہ انڈیا کی طرف موڑ دی ہے. وہ ساری ان کا سارا موقف مان لیں تو پھر آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام جو عمران نے کہا، یہ پہلے پوائنٹ پہ ہوں میں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں، ایک کمیشن بنائیں. آپ حمود الرحمان کمیشن بن سکتا ہے تو یہ کمیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہیے. انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں، فرام دی ہائیسٹ جوڈیشل فورم. اس لیے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری وہ کہیں گے اپنا کوئی سابق جج بٹھا دیں گے، اپنا کوئی رشتہ دار پولیس والا ڈھونڈ کے لے آئیں گے. تو ہم نے جو کہا ہے ہم وہی کہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا دھانلی کے اوپر بنا تھا، ناصر الملک اس کو ہیڈ کر رہے تھے، 4 ججز بیٹھے تھے. وائی ناٹ اگین ایک. اب پاکستان اس وقت چل رہا تھا، اب کھائی میں گرا ہوا ہے سارا، معاشی طور پہ، سماجی طور کے اوپر اور سیاسی طور پہ تو آپ ہل ہی نہیں سکتے نا کسی طرف، آپ جا ہی نہیں سکتے. یو آر ان دی ڈاک. آپ بند گلی میں انہوں نے ڈال دیا قوم کو اور ملک کو. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی اتنی تنصیبات، حساس تنصیبات پہ حملہ ہو گیا. حساس تنصیبات، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے بغیر تو آپ کا دفتر بھی نہیں ہے. وہاں سے نکل کے دفتر سے باہر اس نے جس نے آ کے وہ جو تیسری جنس کے کپڑے پہنے ہوئے لوگ مارنے والے تھے وہ بھی پکڑے گئے. اب تو چھپ ہی کچھ نہیں سکتا. وہ آپ لائن سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھانے میں کیا عرض ہے؟ اچھا فرض کریں گے جنا ہاؤس ہی ہے، معنی کے اعتبار سے تو نہیں ہے، نومنکلیچر پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ لگا. تو اس کے اندر وہ تھا جو انہوں نے کہا کہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ جب وہ لوگ اندر جا رہے ہیں نا آگ پہلے سے لگی ہوئی تھی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں سارا پکڑا جائے گا کہ ملزم کون ہے. اور یہ ان کو پورا یقین ہے اس کے لیے کہ جس دن 9 مئی 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ وہ جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد شروع ہوا، ایک واقعہ وہ جس دن عمران وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنا کرانے کے لیے بایو میٹرک، اور بایو میٹرک کرانے والے بندے کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی اٹھانے کے لیے آ رہا ہے. آتے ہیں
آج تک یہ نہیں پتہ لگا, آپ پرچہ نہیں کرتے, اٹھا کے لے گئے بندہ, انہوں نے بتا رہی کون ہے تمہیں, کس کیس میں اٹھا رہے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جب بیٹھی تو اس کے بعد نیب والی کہانی جو ہے وہ گھڑی گئی, جس کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے. اس لیے عمران خان کا موقف بڑا سیدھا ہے, اور اسی موقف سے راستہ کھلے گا. ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, دوسرا سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ قوم کے سامنے رکھ دیں, وہ آپ کے شو میں چلا دیں, کسی اور میں چلا دیں. ٹھیک, لیکن اب سر جس طرح بات وہ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کچھ دن پہلے بھی ایک سیم سجیشن دیا کہ مذاکرات کریں, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ آئے, اپنا نمائندہ مقرر کریں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے نہ کریں, میں قوم کے لیے کرنا چاہتا تھا. اب ایونچولی یہ کسی ایک جگہ پر جا کر تو انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے نا, حکومت تو کہہ رہی ہے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, ادارے رسپانس دے نہیں رہے, تو اب یہ مسئلہ حل کی طرف کیسے جائے گا؟ دیکھیں نا, یہ حکومت بنائی کس نے؟ لوگوں نے تو نہیں بنائی سر, اور زیادہ تر حکومتیں ایسی ہی بنتی ہیں. نہیں ہے, زیادہ تر کبھی بھی نہیں بنی ایسی حکومت. ایسی حکومت بنائی تھی یحییٰ خان نے پہلی دفعہ, کہ 187 سیٹوں والے مجیبر رحمان کو باہر رکھا تھا, اور پاکستان میں جو پارٹی تھی جس کے پاس 86 سیٹیں تھیں, اس کو زبردستی پہلے سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ دے کے پھر ان کو مینڈیٹ دیا, کہ مغربی پاکستان میں ان کا مینڈیٹ بنتا تھا, وہ میجورٹی پارٹی تھی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ اس لیے یہ باتیں درمیان میں سے نہیں آپ نکل سکتے, آپ کو ایشو ایڈریس کرنا پڑے گا. پاکستان کے ایشو اس وقت 3 ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ کیا قانون اور آئین کے مطابق ادارے چلنا چاہتے ہیں؟ میں بھی اور آپ بھی ایک ادارہ ہیں, میں وکالت ایک علیحدہ سے ادارہ ہے. میں نہیں ہوں اگر تو جج کہاں بیٹھے گا؟ میں نہیں ہوں تو جج بنے گا کہاں سے؟ میں پیش نہیں ہوں تو کیس کیسے چلے گا؟ اسی طرح جج نہیں بیٹھے گا تو میں عدالت میں جا کے کیا کروں گا؟ تو اس لیے ہم لازم و ملزوم ہیں. آپ کا جو ادارہ ہے اس کو آئین کے آرٹیکل 19 نے ریکگنائز کیا ہوا ہے, اس کے سب آرٹیکل 1 اور 2 کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ انڈیپینڈنٹ پریس ہوگا. کتنا انڈیپینڈنٹ ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آدھے بولنے والے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں. اس کے اوپر آج ایک فیصلہ ہوا ہے, اور ہم ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں کہ جو صحافیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم عمران اور بشرا عمران کی طرف سے ہم ایک پٹیشن بھی لے کے جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا مجھے کہ میں پٹیشن تیار کروں. جو اصل ایشو ہے پہلا وہ یہ ہے کہ کیا قانون کے نیچے سارے رہنا چاہتے ہیں, یا کوئی قانون کا ایک پردادا ہے اور باقی سارے جو ہیں ہم اس کے کمی جمی ہیں. اس طرح تو نہیں چلے گا, یہ نہیں ہونے والا, اب نہیں چلے گا اور کبھی بھی نہیں چلے گا, نہ دنیا میں کبھی چلا ہے. ٹیک دی ایگزامپل آف رشیا. رشیا سے بڑی اکانومی امریکہ بھی نہیں تھا, رشیا سے زیادہ آرمامنٹس اور نیوکس امریکہ کے پاس, اور ساری دنیا یعنی فرانس برطانیہ ساری دنیا شامل کر لیں, کسی کے پاس نہیں. انہوں نے کیا کیا, وہ جو ان کی عربی میں کہتے ہیں مخابرات, جو اس کی انٹیلیجنس اپریٹس تھا, انہوں نے لوگ اٹھانا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا وہ طبقہ جو آپ کو بتاتا ہے, آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں, آپ حقیقت تک پہنچنا جاتی ہیں نا, اس لیے آپ سوال کرتے ہیں. ہم کوئی شغل تھوڑا ہی لگا رہے ہیں بیٹھ کے. تو جب سوال ہی ختم ہو جائے گا, سوال تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوئے, سوال تو صحابہ اکرام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ ٹیم سے مسجدوں میں ہوئے. یہ کرتا کہاں سے آ گیا؟ تو سوال جس سوسائٹی میں ختم ہو جاتا ہے وہ سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, ایک یہ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ مینڈیٹ ہمارا واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر آپ مینڈیٹ واپس نہیں کرتے تو اس حکومت کو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے, اس سے ہم گفتگو نہیں کریں گے. کوئی سامان آپ کو اٹھا کے لے جائے اور پھر آپ کو کہے کہ آئیے ہم بین مذاکرات کرتے ہیں, وہ ساتھ جتنے مرضی مقدس کپڑے پہن کے آ جائے, آپ کہیں گے اندر سے تو یہ چور ہے نا, میرا سامان لے گیا. لیکن سر اگر اسٹیبلشمنٹ کی پچھلی چند ہم پریس کانفرنسز I'll دیکھیں come تو to the establishment. وہ وجہ کیا ہے پھر؟ وہ تو ان کی طرف سے تو رسپانس وہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک ادارہ ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ٹرائکوٹمی آف پاور, تسلیس ہے ایک اختیار اور اقتدار کی, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن لوگوں کے ذریعے سے, جو الٹیمیٹ ساورن ہے, یہ سارے لوگ ہیں جہاں جتنے 10-12 ہیں, یہ فیصلہ ساز ہیں. اب ایک بندہ پچھلے کمرے میں بیٹھا, وہ کہتا ہے میرے پاس 2 ہاتھی ہیں, میں آپ کے اوپر آپ کو بلڈوز کر دوں گا, یہ ابراہا کے ہاتھی ہیں اور میں آپ کو بلڈوز کرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو کیسے مانا جائے گا اس کی بات؟ بات تو ان کی مانی جائے گی جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. اچھا, ایک ادارہ یہ ہو گیا. دوسرا ادارہ وہ ہے جو عدل کرتا ہے. اور تیسرا اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 2180 ارب روپیہ لگ رہا ہے, اور میری بجلی سستی کرنے کے لیے کیوں نہیں آپ پیسے خرچ کرتے؟ اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کیوں نہیں پیسے خرچ کرتے؟ آپ لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے بہتر کیوں نہیں آپ پیسے خرچ کرتے؟ کہ پیٹرول جو ریشنلائز, ساری دنیا میں پیٹرول کم ہوا ہے, ہمارے زیادہ ہوا ہے. ساری دنیا میں بجلی کی ریٹ کم ہوئے ہیں, ہمارے زیادہ ہو گئے. جو اصل ایشو ہیں یہ 3 ہیں. ان 3 ایشوز کے اوپر عمران خان قوم کے لیے بات کرنا چاہتا ہے. اس کا ذاتی ایشو تو ہے ہی نہیں. آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اب آج بھی میں نے کوئی لائٹر نوٹ پہ کوئی بات کی تو وہ کہتا ہے ساری زندگی رکھیں گے نا, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. میں ساری زندگی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, نہ ڈیل
نہ ڈھیل نہ رعایت میری ذات کے لیے نہیں. یعنی لیکن جو مذاکرات کے لیے انہوں نے بات کرنی ہے اس میں ایونچولی انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ مقدمات کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, میری مقدمات ختم کیے جائے, لیکن سر ایونچولی دیکھیں یہ تو قاتل کے بھی ہوتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ویڈیو میں آپ دکھائیں کہ کس طرح سے اس کو آپ خدمت گزاری اس کی کر رہے ہیں. آپ نے پکڑا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں 9 مئی والے نہیں چھوڑیں گے, کلبھوشن کو آپ سزا نہیں دے سکے ابھی تک. آپ نے ایک اور پکڑا تھا, وہ جنرل باجوہ کو آپ سزا دینا, جن کے بارے میں 2 لوگوں نے کہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. جو زبیر عمر صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے, اور جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے انہوں نے جا کے نواز شریف دے گوڈے پھڑے سن, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو 2019 کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ اگر ٹریگر ہوا ہے ایک آدمی سے اور اس نے پاکستان کو کھائی میں دھکا لگا دیا ہے, تو آپ مجھے پکڑیں گے یا اس کو پکڑیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو پکڑو. تو پکڑنے والے کو پکڑا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلیم دی وکٹم. لیکن سر اب کیا آپ کو لگتا ہے, جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی طرف لے کے جایا جائے گا, میری جان کو بھی خطرہ ہے, تو کیا واقعی خان صاحب اگر کمپرومائز نہیں کرتے, جو بظاہر ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ مجھے کمپرومائز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ادارے بھی اور حکومت بھی, تو ایونچولی یہ تو پھر ایک تصادم کی کیفیت ہو جائے گی نا. پھر یقیناً اگر پاکستان تحریک انصاف کو مین اسٹریم پالیٹکس میں واپس آنا ہے, کہیں نہ کہیں ٹیبل پر تو آنا پڑے گا دونوں پارٹیز کو. ہم گئے ہی نہیں, ہم 2 جگہ سے نہیں گئے. ایک تو ہم مین اسٹریم پالیٹکس میں ہمارے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. آپ کسی کو کہیں آپ آ جائیں, آپ پارے کسی کو میرے ساتھ لے آئیں. میرے ساتھ وہ سلیم کی دکان پہ, میرا وہ کالج کے زمانے والا پان والا چوک والا, ٹھیک ہے, وہاں پان کھا دے میرے ساتھ. سیکیورٹی نہ لے کے آئے, 150 بندہ اور 70 گاڑیاں نہ لے کے آئے. کسی جگہ آپ کے ساتھ آپ لے جائیں, اس کو کہیں گے جی یہ وزیر صاحب ہیں اور ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو اللہ کرے کہ وہ خیر سے گھر واپس آ جائیں. ہم تو کہیں گے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جد و جہد سے نہیں نکلے. جب سے رجیم چینج ہوئی ہے, دنیا کی تاریخ, جدید تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اتنا بڑا ظلم, زیادتی, یعنی وہ جرائم ہوئے جن کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا. نہیں اچھا, بریک سے پہلے لیکن اگر مجھے آپ بتا سکیں کہ خان صاحب کی کیسز آپ کو ختم ہوتے لگ رہے ہیں, کیونکہ جب کوئی کیس ختم ہوتا ہے کچھ نئے کیسز بن جاتے ہیں, لیکن آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ نومبر دسمبر میں حکومت بھی چلی جائے گی, خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے, اور کیسز کیا ان کے ختم ہو جائیں گے؟ نون لیگ آن ریکارڈ کہہ چکی ہے کہ ہمارے یہ خان صاحب کا آنا بڑا مشکل ہے. پتہ کیا ہوتا ہے, جو بنگلہ دیش کی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کے جو انچارج صاحب تھے نا, وہ پہلے آئے, جو پہلا بندہ انہوں نے ڈسمس کیا خاتون کے بھاگنے کے بعد. ابھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اور کتنی حسینائیں واجدائیں بھاگ جائیں, تیاریوں میں کچھ اور کچھ بھاگ جائیں گی. حسینائیں واجدائیں جتنی جہاں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں سب خطرے میں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں پاکستان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اس کو نان سیریس نہ لیا جائے. یہ ساری گفتگو کہ ہم اور کیس بنا لیں گے, یہ دنیا کے کسی ایسے ملک میں جہاں قانون, رول آف لا یا آئینوں کو کر سکتا ہے کہ میں تمہارے خلاف کیس بناؤں گا. آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو پرائیویٹلی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول سو یو, میں آپ کو عدالت لے کے جاؤں گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس وقت تھوڑا ہے, ہماری سوسائٹی کے پاس حوصلہ تھوڑا رہ گیا ہے. جو ان کا تھریش ہولڈ ہے وہ کراس ہو چکا ہے. جو طالب علم ہے, مجھے آئی کین سی دیٹ ہیپننگ, میرے بھرے ہوئے ہیں جو میری سوشل میڈیا کی جگہیں کہ آپ ہم سے ملیں, آپ آئیں, اور وہ جو طالب علم ہیں وہ تو میرے اور آپ کے کہنے پہ رک جائیں گے. وہ انہوں نے دیکھا ایک ماڈل کامیاب ہوتے ہوئے. وہاں کے آرمی چیف نے یہ کہا کہ عزیزہ وطنوں, کل شام تک میں آپ کو, صبح تک میں حکومت دے دوں گا. انہوں نے کہا آپ کی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے. صدر اس میں جا کے 3 گھنٹے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو سارے غریبوں کے بچے ہیں, سارے مزدوروں کے بچے ہیں, کسانوں کے بچے ہیں, دکانداروں کے بچے ہیں, ان کے ساتھ اس کو بیٹھنا پڑا. اور وہاں سے نام کیا نکلا, بنگلہ دیش کا سب سے کریڈیبل آدمی جس کو نوبل انعام ملا. کس چیز پہ انعام ملا ہے؟ غریب عورتوں کو کریڈٹ اس نے دینا شروع کیا, اور غریب عورتوں نے, دنیا کا وہ واحد بینک تھا جس کا 100% ریٹرن تھا, کوئی قرضہ نہیں کھایا. مجھے اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع کرنے دیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جہاں بنگلہ دیش کا ماڈل ہم دیکھ رہے ہیں, وہیں کیا ایسا کوئی انقلاب جو عوامی یا طالب علموں کی سطح پر ہو, پاکستان میں آتا ہوا بھی محسوس ہو رہا ہے؟ اور دوسرا الیکشن ایکٹ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ پاکستانی سیاست میں ڈیولپ ہوا, یقیناً پی ٹی آئی کو اس سے نقصان پہنچے گا. اس کے اوپر پی ٹی آئی کیا حکمت عملی اختیار کرے گی, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بابر اعوان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. بابر صاحب, سر آپ نے بھی بنگلہ دیش کی بات کی, بلکہ 2-3 دفعہ ذکر کیا. یہ بتائیں کہ کیا پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اتنے اویئرڈ ہوں اور اتنے موبلائز ہوں کہ بغیر کسی اسٹرینتھ کے صرف اپنے بلبوتے پہ اتنا بڑا انقلاب لا سکیں؟ 2 دفعہ آیا ہے پارشل انقلاب. ذوالفقار علی بھٹو کا کہاں سے شروع ہوئی تھی تحریک؟ ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک یہ پشاور روڈ کے اوپر ہوتا تھا, پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ. اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا عبد الوحید, وہ شہید ہو گیا تھا.
کمیٹی چوک میں، اور وہاں بھٹو صاحب آئے اور وہ تحریک شروع کی اور طلبہ اس کو لے کے تھے. طلبہ نے یہ پہلا انقلاب برپا کیا تھا. دوسرا انقلاب وکیلوں نے برپا کیا تھا، اگرچہ وہ میں اس کا مخالف تھا، چیف جسٹس جو سیاسی تھا. تو وہ جو انقلاب تھا وہ جنرل مشرف کا باقی سارے مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے. تو وکیلوں کے ٹرک کے اوپر سوائے میرے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ساری آگے کھڑی ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں نواز شریف نے ایک بنایا تھا بڑا زبردست قسم کا ترانہ کہ یہ کالے کوٹوں والے سارے ہمارے، اب ہمارا نام سنتے ہیں بھاگتے ہیں، وکیلوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں. اچھا، آپ نے وکیلوں کی بات کی تو میں اس کے ساتھ جڑا سوال کروں. یہ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ہے سر، یہ کیا مطلب یہ کرنے کیا جا رہی ہے حکومت؟ ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو صرف تشریح کی ہے، سپریم کورٹ صحیح تشریح نہیں کر سکی آپ کے خیال میں جو حکومت کو ضرورت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں علیحدہ. ایگزیکٹو تشریح کسی ججمنٹ کی نہیں کر سکتی. انڈیا میں 2 دفعہ کوشش کی گئی تھی، یہی ایگزیکٹلی یہی صورتحال تھی. دونوں دفعہ پارلیمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. ان کو بھی میں کہتا ہوں یہ واپس لے لو. ان کے منہ پہ پڑے گا یہ آ کے، آپ میرے مارک مائی ورڈز اینڈ مارک دس ٹائم. ایک اس کی وجوہات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر سنوائی کر کے، تو آئین کے آرٹیکل 188 کے 188 کے مطابق آپ ریویو پٹیشن میں کہ نظر ثانی دوسری بار اس کو آپ دیکھ لیں جا سکتے ہیں. نظر ثانی کی اجازت اگر پارلیمنٹ کو دے دیں، گورنمنٹ کو اجازت دے دیں، تو کل تو لوگ جلسہ کریں گے، کہیں گے میں نے 10 لاکھ بندے اکٹھے کیے، ملین مار چکے ہیں، سپریم کورٹ گیا. اس لیے کانسٹیٹیوشن آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. اس گورنمنٹ نے یہ انیکٹمنٹ، یہ قانون بنا کے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا. 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ آئین میں پابندی لگی ہوئی ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی سوائے ایک قانون کے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. ریٹروسپیکٹیولی کون سا قانون ہے؟ جو 23 مارچ 1976 سے اس میں امینڈمنٹس شروع ہوئی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جتنا پیچھے، یعنی پاکستان کے اندر جس کسی نے بھی آئین توڑا تھا، یہ والا آئین توڑا، 56 والا آئین توڑا اور اس سے پہلے والا مسودہ توڑا، سب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کے خیال میں یہ قانون واپس ہو جائے گا سپریم کورٹ سے؟ کانسٹیٹیوشنل لینگویج، دس از ناٹ. تو پھر یہ ڈیلے کرنے کی کوشش پھر حکومت کی سمجھی جائے، کیا وجہ ہے کہ کیوں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا ٹائم آگے کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے جس دن دیکھیں نا، پاکستان پورے میں اس ٹائم گیننگ کی وجہ سے اس حکومت کو کئی مہینے ہو گئے، ابھی تک قانون میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پٹیشنیں الیکشن ٹریبونل کی، اس پہ میں نے بریف بھی کیا عمران خان کو آج، وہ 140 دن میں، پہلے 120 ہوتا تھا، اس کا فیصلہ ہونا ہے. وہ دن گزر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کام غیر قانونی انہوں نے کیا ابھی تک جو کیا. جس دن فارم 45 کھل گئے، یہ ساری حکومت گھر چلی جائے گی. نواز شریف آ رہا ہوا ہے، مریم آ رہی ہوئی ہے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ سارے آ رہے ہوئے ہیں، سوائے 17 پورے پاکستان سے، اور ہماری 2/3 میجورٹی ہے وہاں پہ. وہ یعنی اگر یہ سیٹیں آپ کو مل جاتی ہیں اور فارم 45 کھلتا ہے، تب پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہوگی کہ حکومت بنا سکے؟ گورنمنٹ تو کل بنا سکتے ہیں. ہمارے جتنے تو آج بھی کسی کے پاس نہیں ہیں. یہ تو چوں کو مربع ہے. مثلا کراچی میں وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتے ہوئے جو بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر، پیپلز پارٹی تو ساتھ ہے نا، لیکن الائنس کی صورت میں ان کے پاس تو نمبر زیادہ ہے نا. ساتھ ہے. اچھا آپ بتائیں، مجھے ساتھ نہیں ہے. مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو ایک کورٹ کی بات آپ نے کی ہے، یہ بھی تو خبریں ہیں کہ جوڈیشل پیکج بھی ایک ایسا ہے جو پائپ لائن میں ہے اور وہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ اگر اس قسم کے فیصلے آتے رہے تو جوڈیشل پیکج نہیں ملے گا سپریم کورٹ کو. یہ دیکھیں ججز بڑے آنریبل ہیں. کچھ ہم سے، مجھ سے تو میرے خیال میں عمر انصاری شاید چھوٹے ہوں. وکیل کچھ ساتھ رہے، کسی کے پاس پیش ہوئے، ہم سب کو جانتے ہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں جو پیکج کے لیے آئے گا. اچھا. ہاں، پیکج والے جج جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے. وہ طارق صاحب کے ساتھ چلے گئے، وہ نسیم حسن شاہ صاحب کے ساتھ سارے چلے گئے. وہ جو پیکج پہ چلتے تھے وہ مولوی مشتاق کے ساتھ چلے گئے. وہ والے ججز نہیں ہیں. ون تھنگ وچ دے ڈو ناٹ ریئلائز از کہ پاکستان 1953 والا پاکستان نہیں ہے. جب ایک بہرا گونگا آپ لا کے کو بٹھائیں گے تو غلام محمد وہ بھی چل جائے گا. پھر پاکستان 1977 والا بھی نہیں ہے جب ضیاء الحق کو لوگ مان لیں گے. یہ پاکستان ہے 2024 والا. اس میں آپ کے بعد بھی 3 جنریشنز آ چکے ہیں. میرے بعد 4 جنریشن، میرے بعد کی جنریشن آپ ہیں. 4 جنریشنز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. اور جو یہ ہم دونوں سے بعد والی جو تینوں جنریشنز ہیں، 40 ایئرز، 39 ایئرز، 35 ایئرز سے لے کے یہ 14-15 سال والی ہے. یہ دس از انرجی فار پاکستان. یہ اصلی ایٹمی طاقت پاکستان کی یوتھ ہے. اصلی ایٹمی طاقت پاکستان کا کسان ہے، پاکستان کا محنت کش ہے. ہم سارے تو کماتے ہیں، یہ تو ہمارے پیسے کھاتے ہیں. یہ آتے ہیں، کھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر کماتے ہیں. میں آپ کو ایک کمپیریزن بنگلہ دیش اور پاکستان کا انٹرسٹنگ ون لائنر میں آپ کو دیتا ہوں.
3 मार्शल लॉ लगे थे। पहला जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया, दूसरा अयूब खान आए, तीसरा याह्या खान, ये 3 मार्शल लॉ लगे। जब बांग्लादेश बनने के बाद भी वहाँ 3 मार्शल लॉ लगे। एक पहला वहाँ भी ज़िया ने लगाया, दूसरा इरशाद ने लगाया, तीसरा मिसबाह ने लगाया आके, जिसमें खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट ख़त्म करके उसने 2 साल के लिए केयर टेकर जो टेक्नोक्रेट्स थे वो बिठाए, और फिर उसके बाद वो इंडियन था एजेंडा, लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं इस फील्ड के, और वो उसको लाना चाहते थे, जो जिसकी वजह से अब बहुत सारी और हसीनाएं वाजदाएं भाग जाएं के मोड में। सही। तो ये जो एक ये हमारे यहाँ मार्शल लॉ आए, उसके बाद एक और, लेकिन आप कह रहे हैं कि जजेस अब स्टैंड आउट करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक और मार्शल लॉ आया, ठीक है, वो भी अज़म हो गए थे, ये भी अज़म हो गए थे, स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं। ये एटमी ताकत एशिया की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान का तालिब इल्म है। वो जिस दिन खड़ा हो जाए जिस मुल्क में, आपने देख लिया ना क्या कर लिया उन्होंने सब ने मिलके। आखिरी जो दिन था उसमें उन्होंने ढाका में जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी थी उसने मुसल्ला जुलूस भी रिपोर्टेड है निकाला। 135 लोग कहते हैं, रिपोर्ट है जो इंडियन मीडिया की, कि 135 लोग उस दिन मारे गए। इसके बावजूद कोई घर वापस नहीं गया। आपने बू अजीजी का सुना हुआ है, ट्यूनिस वाले का, आपने अबू सईद देखा बच्चा किस तरह खड़ा हुआ। लेकिन सर अब अगर ऐसा कुछ मिसहैप हो जाता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई फिजा बने और टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, सियासतदानों को और सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया जाए, फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताएं वज़ीर दाखिला क्या है, टेक्नोक्रेट। मुझे ये बताएं वज़ीर ख़जाना क्या है, टेक्नोक्रेट। मुझे ये बताएं अभी जो उन्होंने अभी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने कौम के साथ एक और जुगत की है, पंजाबी में लाहौर वाली जुगत ये की है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है IPPs के हवाले से और बिजली सस्ती करने के हवाले से, और उसमें एक सिविल जज खातून को भी शामिल कर दिया। तो आपको कुछ समझ आया? सानू ही नहीं आया, उन्होंने भी नहीं आया। असल इशू ये है कि ये जो जिनकी अपनी कंपनियां हैं वो अपने पैसे हमसे ले रहे हैं बगैर बिजली पैदा किए हुए। हमारी 2000 वाट से कम ज़रूरत है, और 2000 वाट से थोड़ी सी ऊपर हो जाए और कभी 2000 वाट भी हो जाए तो बिजली का ख़रीदार पाकिस्तान में नहीं रहता। 2600 वाट वो है जिसके पैसे ना बनाने के हम सारे उनको देते हैं। ये समझने वाली बात है। आप प्लीज़, इट्स रिलेट्स टू द फ्यूचर ऑफ योर कमिंग जनरेशन, ये बताया करें ज़रूर। बेमहल बताना पड़े तब भी लोगों को इस पे एजुकेट करना चाहिए कि आपके पैसे जा किधर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर इतना बैरूनी कर्जा नहीं है जितना अंदरूनी कर्जा, और अंदरूनी कर्जा इन्हीं का एक बैंक है, एक उनकी बिजली कंपनी है। उसी के बीच में फंसे हुए। ऐसे लास्ट फ्यू मिनट्स हैं शो के, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कुछ इंसाइट हमें अगर चलते चलते जाते जाते कोई खबर दें कि PTI की फाइनल स्ट्रेटजी क्या है सर। मतलब ग्रैंड अलायंस भी बन गया, अपोजिशन का इत्तेहाद भी बन गया, लेकिन वो मोबिलाइजेशन नहीं है। चकज़ई साहब भी उतने एक्टिव नहीं है जितने एक्चुअली हैं। खामोशी से चल क्या रहा है बैकग्राउंड में? देखें, खामोशी कुछ भी नहीं है। हम तो अभी हमने एक जलसा किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लाहौर में भी करने जा रहे हैं जलसा। लाहौर में भी हम जलसा करने जा रहे हैं। 13 को हमने यहाँ भी मांगा है, उनको यहाँ दें, हमें लाहौर दें, और सारी जगह हम जलसे कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन इससे लंबी, देखे ना, जो आधी रात का जस्टिस हुआ था उस रात से मोबिलाइजेशन शुरू है, अभी तक मोबिलाइजेशन हो रही है। लेकिन गिरफ्तारियां मोबिलाइजेशन होती है, छापे मोबिलाइजेशन की वजह से हैं, जलसे जो रोके जाते हैं मोबिलाइजेशन की वजह से नहीं। लेकिन आपकी जमात के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की भी तो बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 लगाने की भी तो बात कर रहे हैं। खान साहब के ऊपर भी बैन करने की पार्टी को बातें हो रही हैं, फिर वो कहाँ पर खड़ी हैं? ये बाजवा ग्रुप है कैबिनेट में जो बात कर रहे हैं। भाजपा ग्रुप अभी तक बाकी है आपके ख्याल में कैबिनेट में? इसके ऊपर अमल नहीं हो सकेगा? टेलीफोन किए थे लोगों ने, बाजवा साहब मैं गया जे। आपके ख्याल में खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? यस, ऑनरेबली। नहीं, लेकिन कब तक आपके ख्याल में? मैंने तो मेरा अंदाज़ा, मैंने इमरान खान, हमने जब गुफ्तगू की तो जो उन्होंने बताया उन्होंने बताया, जो मैंने बताया, तो ही थिंक्स दिस सिस्टम हैज़ 2 months। ये खैर से चले जाएं इनके लिए बड़ा बेहतर है, वरना इस्लामाबाद से देखे ना, वो जहाँ जिस एयरपोर्ट पे उतरी है ना, वो ढाका के बहुत नज़दीक था। इस्लामाबाद से वाघा बड़ा दूर है, शहबाज शरीफ के लिए हेलीकॉप्टर ने नहीं पहुंचा। तो मेयर साहब तो वैसे भी प्रोएक्टिव नहीं है, वो तो वैसे भी हुकूमत को ओन नहीं करते हैं आपके ख्याल में? नहीं ओन करते तो घर जाए। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हमने नीरू बिठाया हुआ है। पाकिस्तान को बच्चा सक्के की ज़रूरत है, पाकिस्तान को प्रूवन नालायक, नायल, सर्टिफाइड इंटरनेशनल करप्ट उनकी ज़रूरत है।
یا پاکستان کو ایک نئے بلڈ کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک نئی لک کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک نئی معاشی طاقت بننے کی ضرورت ہے. یہ ان کے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں بن سکتا. یہ 40 سال کے, میں جو کہہ رہا تھا آپ کو بنگلہ دیش اور یہاں کا, وہاں یعنی جس نے ملک بنایا تھا نا, ان کے پاس حکومت ٹوٹل 4 سال بعد وہ مارا گیا, 16 سال اس نے ابھی لگائے ہیں, 20 سال یہ ہو گئے, اور اس سے پہلے اس نے ایک دفعہ کوئی 4 سال لگائے تھے. یہ 24-25 سال ان کو ٹوٹل ملے ہیں. یہاں تو 40 سال سے 1984 میں نواز شریف نے پنجاب کے خزانے کی کنجی اپنی اندر والی جیب میں ڈالی تھی. آج 2024 ہے, لوگ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. افغانستان آپ سے آگے چلا گیا. دنیا کی سب سے اچھا ریلوے کا سسٹم صحرا کے اندر وہ بنا رہے ہیں, دنیا کی سب سے اچھی نہریں وہ وہاں پہ بنا رہے ہیں. حالانکہ وہ وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم عبوری ہیں, اتنے وہ سمارٹ لوگ ہیں. آپ جو یہاں سے کماتے ہیں وہ باہر لے کے چلے جاتے ہیں. آپ باہر جاتا ہے, ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو 350 روپے کا پاؤنڈ لے کے, لنڈن میں تو آپ 2 پیپسیاں نہیں دن میں پی سکتے, 700 روپے کی آپ کو 2 پیپسیاں ملیں گی وہاں پہ. تو اس لیے یہ ہمارے پیسوں پہ, ہمارے چھینے ہوئے پیسوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بھاگنے کا ٹائم بھی آتا ہے اور ان کے جواب دہی کا ٹائم بھی آتا ہے. اچھا, آخری سوال سر وہ یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پرامن احتجاج کی میں نے بات کی تھی. اس وقت خبر یہ آئی کہ آپ بھی ان کے پاس موجود تھے, آپ نے اس کو کلیریفائی کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن آپ کے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ ان کو دینا زیادہ مصیبت کا باعث نہیں؟ دیکھیں, جب عمران بول رہے ہوں تو وہ جب تک نہ کہیں کوئی کلیریفائی ان کو نہیں کر سکتا, نہ کوئی انٹرپٹ کرتا ہے. انہوں نے اس دن بھی مجھے کہا تھا, آج بھی انہوں نے کہا, جب یہ کرمنل جسٹس سسٹم والا آیا نا کہ آپ, آج یہ سوال تھا, وہ ان کو سمجھ کس طرح سے آئے گی, وکیل تھوڑی ہیں کہ سسٹم کیا ہے, کہ آپ کے خلاف تو گواہ آتے ہیں, آپ اپنے گواہ نہیں لاتے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ, بلکہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ بتائیں میرے لیے اچھے تعریفی کلمات کیا کہ آپ بتائیں. میں نے وہ بتائے. تو پھر اصرار کیا صحافیوں نے کہ آپ کہ گواہ اب اس میں توشہ خانہ میں آئیں گے. انہوں نے کہا آئیں گے. تو پھر میں نے ان کو کہا ہم نام نہیں بتا سکتے, اس لیے نہیں نام بتا سکتے. پھر عمران نے کہا کہ ڈالا آ جاسی. جی, یعنی آپ کے خیال میں وہ اون نہیں کرتے 9 مئی کے سٹنس کو جو انہوں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی؟ نہیں, وہ پرامن احتجاج کی جو بات انہوں نے کی تھی وہ 9 مئی تو ظاہر ہے وہ گرفتار ہو گئے تو 9 مئی ہوا نا, جس 9 مئی کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں. تو وہ کیا پھر جنہوں نے پکڑا ہوا تھا انہوں نے ساتھ ٹیلی ویژن دیا ہوا تھا, انہوں نے ان کو فونیں دی ہوئی تھی کہ فون کرو اب لاہور والوں کو کہ وہ پڑ جاؤ, پشاور والوں تم. یہ تو ریڈیکولس ہے, اٹ از بائی آن دا فیس آف اٹ. یہ تو جھوٹی کہانی ہے. جتنی کہانی ہے اس کہانی کا کوئی بنیاد نہیں. اگر کوئی بنیاد ہے تو اس کے لیے آئی ریپیٹ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیچے بنوائیں. دوسرا طریقہ جو اس کا اتنا ہی لازمی ہے, اس سے زیادہ لازمی ہے بلکہ, وہ یہ ہے کہ آپ ساری CCTV فوٹیجز, آپ یہ بات مانیں گی کہ جو پلازے اور جو انسٹالیشن جہاں جہاں سب کچھ ہوا ہے وہاں CCTV فوٹیج نہیں ہے؟ تو تھی نا, کون لے گیا؟ چلیے, میرا خیال ہے یہ سوال عوام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہو سکتی ہے, خاص طور پر الیکشن ایکٹ کے حوالے سے, کیونکہ اس نے پوری ڈائنامکس پارلیمنٹ کی تبدیل کر کے رکھ دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس آئینی اور قانونی جنگ میں کہاں تک جاتے ہیں, اور یہ بھی ان کی پریڈکشن بھی ہے اور ان کو امید بھی ہے کہ اگلے چند ماہ اس حکومت کے لیے بڑے اہم اور آخری ثابت ہوں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.